وأن سعيه ثم يجزاه الجزاء الأوفى شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ وآخر دعوانا استقبالیہ کلمات کے لیے چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آغاز کریں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ شہید جمہوریت اور ہماری قائد، ہماری بہن، ہماری لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے لیے ہم دعا کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ صلی علی محمد۔ جب بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا یا اپنے کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو محترمہ کو دعا پیش کرنے کے بعد، ان کے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے دعا کرنے کے بعد ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آج پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح سے اقتدار میں موجود ہے، عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہے، صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی زندگی میں مصائب، مصیبتیں، مشکلیں، تکلیفیں کاٹ کر اور قربانیاں دے کر، یہاں تک کہ اپنے خاندان کی قربانیاں، جس میں ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کے خاندان کے دوسرے افراد، ان کے بھائی، اور پھر ہمارے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح سے جیل میں 11 سال گزارے، لیکن ایک لفظ زلزل نہیں ہوئے، اور جو مشن محترمہ بی بی شہید عوام کے لیے، پاکستان کے غریبوں کے لیے، جس مشن کو انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، بن کے دکھایا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اصل وارث بن کے دکھایا۔ اور یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا، ہمیشہ سے ہم ایک بات کہتے ہیں پارٹی ولی زرداری کو، یہ صدارت یا یہ حکومت یا یہ اقتدار یا یہ پارٹی بہت آسانی سے ایسے نہیں مل گئی کہ یہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کہا کہ آپ آ کے پارٹی کو سنبھال لیں،
دیا جائے تو وہ روزگار حاصل کر سکتے ہیں اور روزگار حاصل کرنے کی عمر میں ہیں. یہ ساری منصوبہ بندی الحمدللہ شروع کر دی گئی ہے. ہم نے آپ کے سامنے ہے کہ وسیلہ حق پروگرام جو کہ صدر صاحب کا میں اتنا شکریہ ادا کرتی ہوں, ہم بہت شکر گزار ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پوری جو ٹیم ہے اس کے بیہاف پر کہ آپ نے آج تک اس وقت تک یہ 21ویں اور 20ویں کے بعد سے یہ قرآن دازی ہے آج, اور میں یہ آپ کے سامنے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ صدر پاکستان نے ایک قرآن دازی بھی مس نہیں کی, اپنی مصروفیات میں سے ہمیشہ یہ ٹائم نکالا. یہ بھٹو زندہ ہے, انہوں نے خود اس پروگرام کو بیلٹنگ کا ذمہ اٹھایا ہے اور یہی وجہ ہے اس پروگرام کی شفافیت کی, اور سب سے بڑا ہمارا اس پروگرام کی جو کامیابی ہے وہ شفافیت ہے. اور یہ شفافیت انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ہم پروگراموں کو چلا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, نہ صرف نیشنل سطح پر, میں آج رپورٹ منگوا رہی تھی تو جو اپوزیشن کے ارکان بھی اب تقریریں اسمبلی میں کر رہے ہیں اس میں سے بھی میجورٹی جو کہ سینسیبل سیاست پر یقین رکھتے ہیں وہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سراہا ہے. یہ کیوں سراہا ہے میں اس کی آپ کو وجہ بھی آج بتا دیتی ہوں. میں آج آپ سے ایک ایسی چیز شیئر کر رہی ہوں جو اس سے پہلے ہم نے یہ فیکٹس اینڈ فگرز اور یہ نمبرز کبھی شیئر نہیں کیے ہیں کہ ٹوٹل فارمز فرسٹ فیز میں صدر پاکستان جس طرح سے ہم نے تقسیم کیے آپ کی ہدایات اور وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کو, تو اس میں ٹوٹل رقم کی اگر میں بتا دوں پہلے فیز میں 54 ارب روپے تقسیم ہوئے ہیں ان سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ذریعے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے, اور 25 ارب روپے تقسیم ہوئے ہیں جو ریکمنڈیشنز پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اور سینیٹرز نے دیے تھے. تو فرق صاف ظاہر ہے کہ ایک طرف 54 ارب روپے تمام سیاسی جماعتوں کے جس میں کہ کاف لیگ, نون لیگ, ایم کیو ایم, جے یو آئی, یعنی کہ تمام سیاسی جماعتیں, اور سینٹ میں آپ جماعت اسلامی کو بھی شامل کر سکتے ہیں, یہ تمام سیاسی جماعتوں کی ریکمنڈیشن ہے اور 54 ارب روپے تقسیم ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی 25 ارب روپے تقسیم کر رہی ہے. اس سے بڑھ کے میرے خیال میں انصاف کا تقاضا کسی ملک کے کسی پروگرام میں اور شفافیت اتنی نہیں ہو سکتی. یہ فگر میں نے آج اس لیے شیئر کیا ہے کہ ہم نے اپنا فرسٹ فیز مکمل کر لیا ہے اور جون 30 تک یہ مکمل, اور سیکنڈ فیز اب سروے کے بعد, اور سروے میں بھی جب ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے وہ آپ دکھائیے اور آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, تو ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں, آپ ہندو ہیں, آپ پشتون ہیں, آپ جو ہیں بلوچ ہیں, آپ سندھی ہیں, آپ کس سے تعلق ہے صوبے سے یا کس ایتھنک گروپ سے. ہم نے ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں, آپ کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے اور آپ کے پاس شناخت ہے کہ آپ ان کی خدمت کرنا ہے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوں, ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوں, اور آج یہ ایک علاقے کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام کے لیڈر ہیں. اس بات کو سب کو ماننا بھی ہوگا اور تسلیم بھی کرنا ہوگا. 1 لاکھ روپے کی ہر اس خاندان کو جو خاندان غریب ہے ہمارے پروگرام میں شامل ہے اور ان کا اگر کوئی کمائی کرنے والا فوت ہو جائے تو ان کو فوراً اسٹیٹ لائف 15 دن کے اندر 1 لاکھ روپے کی رقم ادا کرے گی, اور یہ پروگرام لانچ کر دیا گیا. خاندانوں کو ارسال کیے جا چکے ہیں, باقی سب ابھی راستے میں ہیں, میل میں انشاءاللہ 40 لاکھ لوگوں کو مل جائیں گے. اور دوسری طرف وسیلہ روزگار پروگرام ہم نے اپنے پہلے سال کا جو ٹارگٹ رکھا ہے منیمم کہ ہم 1.5 لاکھ خاندانوں کے ان بچوں اور بچیوں کو جو کہ کچھ تعلیم رکھتے ہیں, اگر نہیں بھی رکھتے تو کچھ ہنر سیکھنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہم نے جو پہلا مرحلہ مکمل کرنا تھا وہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں وہ مکمل کر لیا ہے. اور اب انشاءاللہ تعالی ان کو ہم اپنے پروگرام میں باقاعدہ طور پر جولائی سے ان کو ٹریننگ دینا شروع کر دیں گے تاکہ وہ عزت نفس کے ساتھ اپنے خاندان کا جو ہے وہ لائیولیہوڈ اس کو چلا سکیں اور اپنی زندگی کا کاروبار چلا سکیں. وسیلہ حق پروگرام جس کی آپ بیلٹنگز دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو پتا ہے کہ 3 لاکھ روپے ان کے ہاتھ میں اس لیے نہیں دیتے کہ معاشی مسائل کا لوگ شکار ہیں. ہم ان کی باقاعدہ ٹریننگ کر کے اس وقت تک 5000 خاندانوں کی ٹریننگ کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے, اور آج 160 ارب روپے 160 لوگوں کو, خاندانوں کے نمائندہ ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, ان کو جو کہ پشاور سے بھی آئی ہیں, سوات سے بھی آئی ہیں, اور
نصرہ صابرہ مرکدنا، یہ شمیم اختر، یہ راولپنڈی سے تشریف لائی ہیں اور ملک شاپ کا کاروبار کریں گے۔ شمیم اختر راولپنڈی سے تشریف لائی ہیں اور ملک شاپ کا کاروبار کریں گے۔ اب صدر پاکستان بے نظیر صاحب زینب بی بی، زینب بی بی، دلشاد بی بی، رضوانہ بی بی، بینک کے مستحقین میں لائف انشورنس کے سرٹیفکیٹ تقسیم کریں گے، انشورنس کی گئی ہے۔ بی بی حلیمہ، ناظمہ بی بی، محمد ریاض صاحب کی، سنوبر بی بی، یہ وائف ہیں ارشد محمود صاحب کی، میری بیٹی آصفہ بھٹو زرداری، آنریبل منسٹرز، ممبرز پارلیمنٹ، السلام علیکم۔ آپ کو میں پہلے خوش آمدید کہتا ہوں پریزیڈنسی میں۔ جی اے بھٹو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں، جب ہم نے یہ پروگرام سوچا، جب ہم نے پروگرام لانچ کیا، تو دنیا کے اکانومسٹ، ہماری بیوروکریسی اور ہمارے دوستوں کو بھی اس پہ شک تھا، اور مجھے یقین تھا اس پروگرام پہ بھی اور اس سوچ پہ بھی، اس لیے کہ یہ وہ سوچ ہے جو بی بی کی سوچ سے ابھرتی ہے، اور ایک سوچ میں اگر ایک کام کیا تو بی بی کی سوچ میں وہ سوچ کمزور ہے۔ تو اس کام میں وسیلہ حق، انشورنس، لوگوں بیٹیوں کا روزگار اور وومن، عورتوں کی امپاورمنٹ، یہ چاروں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور ابھی اس پہ اور پروڈکٹ آنے ہیں، اس پہ اور سوچیں آنی ہیں۔ یہ ایک سمجھیے کہ ہائی وے ایسا ہے جس کو ہم لے کے نکلے ہیں، اور اس پہ جتنے چاہیں ہم پروڈکٹ ڈالیں اتنا ہی یہ پروگرام اور بلند ہوگا، اور غریبوں کا کام ہوگا، اور مزدوروں کے پاس ہم پہنچیں گے، اور ہم بچوں کے پاس پہنچیں گے۔ جو مجھے یاد ہے فاٹا کے دوست شروع میں جب یہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم نہیں کرے گا، ہم تو نہیں بنائے گا، ہم کارڈ نہیں بنائے گا، اور ہم عورت کو باہر نہیں نکلنے دے گا۔ پر الحمدللہ انہوں نے بھی تعاون کیا۔ آج میرے فاٹا کی بہنوں کے پاس بھی شناختی کارڈ بننے لگے، شناختی کارڈ بنے تو اس سے ان کی شناخت ہوئی، اور اب یہ جو میں فون موبائل کی جو بات کر رہا ہوں، اور یہ دنیا میں عام ہوتا ہے کہ آپ موبائل بینکنگ کرتے ہیں، کوئی میں نے نئی چیز ایجاد نہیں کی ہے، صرف کہ بی بی کی روح آج 4 دن پہلے ان کی سالگرہ سے، جس طرح ہم خون دے کے ان کی سالگرہ مناتے ہیں، ہم خون کا تحفہ دیتے ہیں ان کو سالگرہ پہ، اسی طرح ان کی روح اس نئے پروگرام میں جو اب پنڈی میں بھی شروع ہو رہا ہے ٹیلی فون کا، اور سینٹرل پنجاب میں شروع ہو رہا ہے ٹیلی فون کا، اس کی خبر وہ سن کے، اس کو وہ دیکھ کے، اس میں بھی وہ میں ضرور سمجھتا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ مسکرا رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ کہنا کہ ظالم اور دشمن ہمیں گولیوں سے مار سکتا ہے، وہ بی بی کی اپنی تقریروں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ ان کی سوچ ملے گی کہ میں گولیوں سے سوچ نہیں مارا کرتی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید نے، جب پھانسی کا پھندہ قبول کیا تھا تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں
تاریخ میں مرنا نہیں چاہتا تو میں یہ، حالانکہ آپ سوچئے کہ ان کی عمر ہی کیا تھی جب ان کی شہادت ہوئی ہے اور ان کو حکومت کرنے کا موقع کتنا ملا، یہ بھی آپ اندازہ لگائیے. اور اس کے باوجود اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ فوج سے لڑ پڑیے. جس طرح آج کچھ میرے گمراہ دوست اور سیاسی اداکار اس سوچ پہ ہیں کہ کسی طرح ہم ان کو ڈی مورلائز کر دیں، کسی طرح ان پہ ہم عیب نکال لیں. یہ سب شعر جو ہیں یہ ببر شعر تب بنے ہیں جب بی بی نے شہادت پائی ہے، جب بی بی نے شہادت دی ہے. ان کی تاریخ میں ورنہ نہیں لکھا ہوا ببر شعری کرنا. یہ ان کے تو یہ کاغذ کے شعر تھے اور یہ آج شعر بن رہے ہیں صرف اس بات پہ کہ دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں. اور الحمدللہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے بی بی کا بدلہ نہیں لیا تو ہم نے وہ بدلہ لے لیا ہے. جمہوریت آ چکی ہے اور انسانی بدلہ کبھی پیپلز پارٹی نے سوچا نہیں. ہاں وہ کیس ضرور چل رہا ہے، اس کیس میں ان کو لوگوں کو سزائیں بھی ہوں گی. اور اس کیس کی ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں، اور جہاں سے میں قاضی صاحب سے اور پنڈی کے دوستوں کو بتا کے چلوں کہ ایک اس کا ایک چھوٹا سا انویسٹیگیشن کا پوائنٹ ہے. ان دشمنوں نے اپنی قبولت میں یہ کہا ہے کہ ہم نے بی بی کے دوپٹے کو ہاتھ لگایا پختونخوا میں، ہم نے بلوچستان میں بی بی کے دوپٹے کو ہاتھ لگایا، مگر ہم کرنا پنڈی میں چاہتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح بی بی نے کہا تھا کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہی جس نے گولی چلائی ہے، میں اس کو دیکھ رہی ہوں جس نے یہ اسکیم بنائی ہے. اور آپ سوچیں کہ پنڈی میں کروا کے ان کا کیا مقصد تھا، وہ کیا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا اور انسٹیٹیوشنز کا ایک کلیش ہو جائے، اور جہاں انسٹیٹیوشنز کا کلیش ہوتا ہے تو وہاں وہی اس کے خلاف کو وہی پورا کر سکتے ہیں یا کریں گے جو کہ منتظر ہیں اس موقع کا کہ آپ کے جوان بے دل ہو، تھک جائیں اور ان کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے، عوام ان کا ساتھ چھوڑ دیں. تو یہ میرے گمراہ دوست جو آج کل آئے ہوئے ہیں اور سیاسی اداکاری کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہم نے اپنی تاریخ سے نہیں سیکھا؟ کیا 71 میں جب بھٹو صاحب آئے اس وقت فوج کمزور نہیں تھی؟ کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کمزور نہیں تھی؟ پھر ان کو کیا ضرورت تھی؟ اگر بھٹو صاحب جیسا عقل مند اور دانا آدمی اپنی فوج کو واپس لے کے آتا ہے، ان کو بناتا ہے، ان کو مضبوط کرتا ہے، تو ضرور وہ اپنے ملک کی سوچ رہا تھا. تو بی بی صاحبہ نے بھی اگر شہادت پسند کی اور شہادت کا ان کو درجہ اللہ نے دیا تو اس لیے کہ وہ پاکستان بنانے آئی تھیں. ہم پاکستان توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم پاکستان بچانے، پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں. تو اس لیے میں آپ دوستوں کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، مگر میں آپ کو صرف یہ اشارتاً کہتے چلوں گا کہ یہ بھی جو میں نے سوچ رکھی ہے کہ ہم خون دیں گے اس دن جس دن بی بی کی سالگرہ ہے، وہ خون بھی ہمارا ان دوستوں کے پاس جاتا ہے، ان ہمارے بھائیوں کے پاس جاتا ہے جو کہ بی بی کی سوچ پہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ سو سکتے ہیں رات کو کہ یہ ظالم دشمن جو ہے وہ نہیں ہمارے پیچھے، وہ کہیں بم تو نہیں لگا دیتا. آپ نے خود دیکھا کہ اسلام آباد میں آج سے کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا اور اس میں وہ نہتا ہے، وہ بچہ نہتا ہے جس نے ان کو روکا ہے اور پھر وہ بم بلاسٹ ہوتا ہے. تو یہ جو نہتے ہمارے روڈوں پہ کھڑے ہوئے آپ کی جانیں بچا رہے ہیں، آپ کے بچوں کی جانیں بچا رہے ہیں، یہ وقت نہیں ہے ان کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا، یہ وقت ہے ان کے بازو مضبوط کرنے کا. اس لیے کہ ان نے وہ کام شروع کیا ہے جو اور کسی نے پہلے نہیں کیا تھا، پاکستان کو اس بلا سے آزادی دلانی تھی. تو اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ پائندہ اور پائیدار رہے گا، ہم پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے. میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی والے دوستوں کو اور دوسرے دوستوں کو، میرے اٹک سے آئے ہوئے دوستوں کو، میرے فاٹا سے آئے ہوئے دوستوں کو اور تمام پارٹی کے دوسرے ممبران کو. یہ عوامی پاکستانی پریزیڈنسی ہے. ویلکم ٹو یور پریزیڈنسی. پاکستان زندہ باد.